ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں آج کی بابرکت محفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی. سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرحمل فرمایا. ماہ ذی الحجہ وہ ماہ مقدس ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی. آج ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کے حوالے سے جو آقا علیہ السلام نے آپ کو جنت کی بشارتیں دی اور آقا علیہ السلام نے جنت میں جو اپنی رفاقت کا ذکر کیا، آج ہم اس کا ذکر کریں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے دروازے پر حفاظت کے لیے مجھے مامور فرمایا. اتنی دیر میں ایک شخص آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں اجازت بھی دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. تو اندر آنے والے وہ شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تھوڑی دیر گزری، پھر ایک اور شخص آقا علیہ السلام کے دروازے پہ آیا، اجازت طلب کی. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو. اور دوسری شخصیت جو تشریف لائیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آقا علیہ السلام نے انہیں اجازت دی اور ارشاد فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ جاؤ انہیں بھی جنت کی بشارت دے دو اور ساتھ یہ بھی جو ہے وہ خبر دے دو تمہیں مصائب بھی آئیں گے اور مشکلات بھی آئیں گی. تو اب اس روایت میں آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ جنت کی بشارت بھی دے دو اور ان مصائب اور مشکلات کے ساتھ جو انہیں پہنچیں گی، یہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ کو جو مصائب پہنچے ان کا ذکر حضور نے پہلے ہی بیان فرما دیا، اس کا ذکر پہلے ہی آپ نے فرما دیا. حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِي الْجَنَّةِ عثمان، کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا اور میرا رفیق، میرا دوست جنت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو آپ اس روایت میں غور کریں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی رفاقت کا ذکر فرمایا کہ میری رفاقت میں جنت میں کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح حضرت سعد بن سعد ساعدی آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوں گے تو پوری جنت اس وجہ سے چمک اٹھے گی. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا لقب ذو النورین ہے، جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں داخلے کے بعد جو ہے پوری جنت جو ہے وہ منور ہو جائے گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ تھا، اس دوران ایک شخص آیا اور اس نے آقا علیہ السلام کے ساتھ مصافحہ کیا. تو آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ میں اس وقت تک نہ چھڑایا جب تک خود اس آدمی نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ نہیں چھڑایا. پھر اس آدمی نے آپ علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اہل جنت میں سے.
اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن السہر وہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں حضرت عثمان سے بڑا بغض رکھتا ہوں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہایت ہی بری بات ہے. جس شخصیت کے ساتھ تم بغض رکھتے ہو یہ بہت ہی برا ہے، اس لیے کہ تم ایسے آدمی کے ساتھ بغض رکھتے ہو جو کہ اہل جنت میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.